بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میں ڈاکٹر حافظ محمد وقاص اشرف قادری آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ میں ایک عرصے کے بعد اپنا یوٹیوب چینل کا آغاز دوبارہ کیا ہے۔ کافی مصروفیت کی وجہ سے میں نے اپنے چینل کو روک دیا تھا، جس کی وجہ سے کافی میں ویڈیو سکپ کر گیا ہوں۔ تو اب میں نے سوچا کہ اس کا دوبارہ آغاز کیا جائے۔ تو جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جو جمعۃ المبارک کی سمری میں آپ کے سامنے رکھا کروں گا، جو ٹاپک میں جمعہ کو بیان کرتا ہوں وہی ٹاپک میں آپ کے سامنے ایک خاص کر کے چھوٹے الفاظ کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ اس سوال کو ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم اگر نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ دیکھیں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لوگوں کو سرشار کرنا، لوگوں کے دلوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مقصد کسی سے لڑائی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس جس کو ہماری بات سمجھ آئے، اچھی لگے، وہ اس کو ضرور اپریشیٹ کرے، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ اس کو کراس کر کے جا سکتا ہے۔ یہ غصے سے بات نہیں کہی جا رہی، جسٹ ایک پیار محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ ہمارا مقصد ہے اپنی بات کو سامنے رکھنا، کوئی سے اتفاق کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ دیکھیں، تقریباً آج تاریخ ہے 10 فروری 2026۔ 10 فروری 2026 ہے اور تقریباً 12.5 دن کے ہو چکے ہیں جس وقت یہ میں اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ سامعین، میں نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک کی سلیکشن کی ہے، تقلید۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کی بات کو اور اس کے قول کو، اس کے فعل کو ہم مینوان اپنے لیے ایک حجت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جو اس شخص نے کہہ دیا ہے یا جو اس شخص نے کر کے دکھایا ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، وہ ہماری دلیل ہے۔ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں یہ بالکل عام عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، یا میں کہتا ہوں کہ یہ وہ حنفیوں کی مسجد ہے، وہ کہتے ہیں شافعیوں کی مسجد ہے، مالکیوں کی مسجد ہے۔ تو یہ میں اب حنفی ہوں، وائی آئی ٹو بی کالڈ حنفی، یا وائی ایوری ون کالڈ حنفی، ٹھیک ہے۔ حنفی کیوں کہلاتا ہے ہر کوئی، تو میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو حنفی کا جو کنسیپٹ ہے وہ بیسیکلی اس تقلید کے ذریعے ہی ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو تقلید میں نے آپ کو بتایا کہ تقلید ہوتی ہے جس کے اندر کسی بھی شخصیت کے قول اور فعل کو حرف آخر اور دلیل مان لینا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اس تقلید کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک تقلید ہوتی ہے شرعی اور ایک تقلید ہوتی ہے غیر شرعی۔ جو تقلید شرعی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں، جیسے ان ائمہ کرام کے اقوال ہوتے ہیں، احادیث کے بعد، قرآن و احادیث کے بعد جو ائمہ کرام کے اقوال ہوتے ہیں ہم ان میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقلید شرعی۔ اور ایک ہوتی ہے تقلید غیر شرعی۔ تقلید غیر شرعی مثلاً یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آج ہم موشن کے قوانین پڑھتے ہیں، حرکت کے اصول پڑھتے ہیں، وہ نیوٹن نے دیے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی میتھ کی ایکویشنز ہیں وہ میکس ویل نے اکثر دی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک اب جو تاریخ والے ہیں، وہ منطق والے ہیں، وہ ارسطو کو بڑا مانتے ہیں۔ مطلب ہر شعبے کا ایک نہ ایک بابا ہوتا ہے، اس بابے کی وہ پیروی کرتے ہیں، اس بابے کے قول کو وہ حرف آخر مانتے ہیں کہ جو اس کی ریسرچز ہیں یہ بہت ویل اتھینٹک ریسرچز ہیں، جو اس نے بات کر دی ہے اس کے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دین اسلام سے ہٹ کر کسی بابے کی بات کو ماننا جو دین سے نہ ٹکراتی ہو، یعنی اس کا دین کے ساتھ تعلق کوئی بھی نہ ہو، نہ اس کا فائدہ ہو اور نہ ہی اس کا نقصان ہو، یعنی جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہنر ہو گیا، وہ کسی بھی چیز کا طریقہ سیکھنا ہو گیا، تو یہ جو دین سے ہٹ کر ہوتا ہے اس کو تقلید غیر شرعی کہا جاتا ہے۔ یہ تقلید شرعی جائز ہے۔ ایسی چیز، ایسی تقلید، ایسے خیالات جو دین سے نہ ٹکراتے ہوں، وہ خیالات
یہ وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات جو دین اسلام سے ٹکراتے ہوں، ٹھیک ہے، دین اسلام سے جو چیزیں ٹکرائیں اور وہ دین اسلام میں پہلے موجود بھی نہ ہوں اور ان کو مانا جائے، اس کو کہا جاتا ہے غیر شرعی۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ یہ غیر شرعی تقلید جو ہے نا، یہ حرام ہوتی ہے۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے وہ جائز ہے، اور یہ غیر شرعی ناجائز ہے۔ یعنی تقلید غیر شرعی میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک جائز ہوتی ہے اور ایک ناجائز ہوتی ہے۔ اتنی بات امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان کو جہیز نہیں دیا جاتا، جہیز نہیں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ ان سے وجہ پوچھی جاتی، وہ کہتے ہیں میرے دادے نے نہیں دسیا، میرے ابے نے نہیں دیتا، میرے پردادے میں نہیں دیتا، اور لکڑ دادے نے بھی اپنی بہن یا اپنی تینوں حصہ نہیں دیتا۔ ساڈے خاندان کے اندر تو کسی کو حصہ دیتا ہی نہیں جاتا، ساڈے خاندان کے اندر تو رواج ہی نہیں۔ اب چونکہ یہ کنسیپٹ دین اسلام سے ٹکرا رہا ہے، کیونکہ دین کہتا ہے کہ آپ بہنوں کو، بیٹیوں کو جو شرعی حصہ ہوتا ہے وہ آپ دیں، اور جب کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں نہیں پایا جاتا، تو یہ بھی آپ تقلید کر رہے ہیں۔ لیکن ایسی تقلید جو دین اسلام سے ٹکرائے اس کو غیر شرعی کہتے ہیں۔ غیر شرعی تو ہے ہی ہے، وہ ناجائز کہلائے گی۔ تو جو چیز دین سے ٹکرائے وہ ناجائز ہے، جو نہ ٹکرائے وہ جائز ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں ہر کاریگر، ہر ماننے والا کسی نہ کسی کی تقلید کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کی تقلید کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ مانے یا نہ مانے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک۔ میں اب آپ کے سامنے آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں سورۃ کہف میں فرمایا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ سورۃ الکہف ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اپنے دل کو ان لوگوں کے پیچھے نہ لگانا جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ حدوں سے بڑھ گئے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یعنی اور کرنا کن کے، یہ تو منع کیا، اور کرنا کن کے ساتھ ہے ہم نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ کوئی وسیلے والے لوگ تلاش کرو۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک جگہ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ نیک لوگوں کے ساتھ آپ ہو جاؤ۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یعنی جو نیک لوگ ہیں، نبی ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو بھئی ہم جس شخص کی تقلید کرتے ہیں وہ کسی جاہل کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ صلحاء کی تقلید کرتے ہیں، صالحین کی تقلید کرتے ہیں۔ تو تقلید ہم اپنے سے نہیں کرتے، بلکہ ہمیں قرآن مجید میں اس کی بے شمار جگہ پر ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ جو شخص صاحب علم ہو آپ اس کی تقلید کرو۔ تو ایک یہ میں نے آپ کو کامن بات دی۔ پھر ایک جگہ ایک قرآن مجید میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل الذکر سے پوچھا جائے۔ تو مفسرین کرام نے اس کی جو تشریح کی ہے، اس کی تو بہت ساری تشریحات ہیں، لیکن ان میں سے ایک تشریح یہ ہے کہ علماء کرام سے آپ پوچھو، فقہ والے جو لوگ ہیں آپ ان سے پوچھو۔ ہم اس لیے ان ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک بالکل سامنے ہے، آپ کو جو نہیں آتا آپ اس سے پڑھو، آپ اس سے سیکھو، آپ کو جو چیز ڈھونڈنا چاہو گے آپ کو اس قرآن مجید سے مل جائے گی۔ مجھے خود اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، مجھے خود اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے، تو میں جب قرآن پاک سے پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے ہر چیز مل جاتی ہے۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر کسی کے کپڑے پر چھینٹے پڑ جائیں تو کتنی مقدار میں چھینٹے پڑے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے؟ ایک چھینٹا پڑنے سے پاک رہے گا کہ ناپاک ہو جائے گا؟ یا کتنی مقدار میں آپ کے کپڑے پہ چھینٹے پڑیں تو آپ کے کپڑے پاک رہیں گے؟ اس مسئلے کو قرآن پاک سے واضح کیجیے۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں یہ بات ڈھونڈ کر دکھائیں کہ ٹیکا لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس وقت ٹیکا ہے ہی نہیں تھا۔
ٹیکا تو آج کی ایجاد ہے، کوئی 100 200 400 سال پہلے کی، تو اس وقت تو ٹیکا تھا ہی نہیں۔ تو یہ اس مسئلے کو آپ کہتے ہیں جو قرآن پاک میں لکھا بس وہ ٹھیک ہے، جو قرآن پاک میں نہیں لکھا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کو دین سے ثابت کریں۔ ہاں لیکن مسئلہ تو پیش آ گیا نا۔ تو دین اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے، ہمیں ہر چیز کا وہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو اب ایسے مسئلے جو قرآن پاک میں موجود نہ ہوں، وہ ہم نے ان کو حل کرنے کے لیے تقلید کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہمیں ان کو حل کرنے کے لیے ائمہ کرام کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو چونکہ میرے اندر اتنی عقل نہیں ہے، ہر بندے کے اندر اتنی عقل نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کے مسائل کو اخذ کر سکے، قرآن مجید کے مسائل کو ڈیپلی بغیر غلطی کے حل کر سکے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بڑے کامل مجتہد پہنچے ہیں، مجتہد ہستیاں ہیں جن کے بارے میں دنیا ہم ان کو مانتے ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ مسائل کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں عقائد، ایک ہوتے ہیں وہ مسائل جو قرآن و حدیث سے ظاہر ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں، بالکل کلیئر کٹ۔ تیسرے وہ مسائل ہوتے ہیں جو نہ قرآن مجید میں ہیں، نہ وہ احادیث میں ہیں، نہ ہی وہ عقائد میں آتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ٹیکے کی اگزامپل دی ہے کہ سرکار کے دور میں ٹیکا نہیں تھا، تو اب اس ٹیکے کو ہم کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ روزہ سے ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، وہ ہم فقہ سے دیکھیں۔ تو یہ جو ائمہ کرام ہیں، یہ نہ عقائد میں کسی کے اگینسٹ ہیں، نہ یہ قرآن و حدیث میں کسی کے اگینسٹ ہیں۔ یہ ہم تو تقلید والے ان کے بارے میں بحث پھر کریں کہ اگر ان کے عقائد میں مسئلہ ہو، لیکن جب عقائد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ہم ان کے اگینسٹ کیوں جائیں؟ مطلب اللہ رب العالمین ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، قیامت آئے گی، حضور آخری نبی، یہ عقائد ہے۔ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام اختلاف کیوں ہے؟ بھائی اختلاف نہیں ہے، اختلاف جو ہے وہ اجتہادی معاملات میں، عقائد تو سب کے ہیں۔ معاملہ تو پھر خراب ہوتا ہے جب عقائد میں کوئی مسئلہ ہو۔ سارے اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں، سارے حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، سارے فرشتوں کو معصوم مانتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو عقائد ہیں ان میں چاروں ائمہ کرام ایک ہی پیج پر ہیں۔ تو جب ایک سے ایک پیج پہ ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ظاہر ثابت ہوتی ہے ان میں بھی ان کا کسی کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم ان کو پھر غلط کہیں کہ اگر قرآن و حدیث میں بھی اختلاف کریں، لیکن یہ نہ قرآن میں اختلاف کرتے ہیں نہ احادیث میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو حرام فرمایا مردوں پر، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں قرآن پاک کہتا ہے کہ جو مسافر ہے وہ اور جو مریض ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اگر اس کی معاملات ایسے ہوں۔ تو یہ نہ قرآن سے ٹکراتے ہیں، نہ یہ احادیث سے ٹکراتے ہیں، نہ یہ عقائد سے ٹکراتے ہیں۔ جب یہ ان سے ٹکرائیں گے نہیں تو پھر ان کو کس چیز سے ہم ان کا اختلاف کریں؟ یہ تو عقائد میں بھی بالکل ٹھیک ہیں، یہ تو قرآن و حدیث میں بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو جب ان کے عقائد بالکل درست ہیں، جب ان کے قرآن و احادیث کے معاملات بالکل درست ہیں، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم ان سے اختلاف کریں۔ ہم ان کے جو آگے سے معاملات نکلتے ہیں قرآن و احادیث سے، اس کے اندر ہم جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ ہر ایک امام کی اپنی اپنی رائے ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہے، ایک امام شافعی کی ایک رائے ہے، امام مالک کی ایک رائے ہے، امام احمد بن حنبل کی ایک رائے ہے۔ اب جو مسئلے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، اس کے بارے میں ہر بندہ ایک اپنی اپنی رائے لے لے جو اس قابل ہو۔ تو ہر ایک کی اپنی ریسرچ ہے، بھائیوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، بھائیوں میں بھی ہر ایک بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اب ہر ایک کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا تو غلط ہے، بھائی اس کی سوچ ایسی ہے، اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جس نے اس کی مانی ہے وہ اس کی مانے، جس نے اس کی مانی وہ اس کی مانے، جس نے ان کی مانی ان کی مانے۔ تو ہم جس کی تقلید کرتے ہیں
ہم وہی مسلک والے کہلاتے ہیں۔ اب میں حنفی ہوں، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہوں۔ یہ میں بڑا سمپل ورڈ میں سمجھا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تقلید کرتے ہیں، صحابہ کرام نے تقلید کیوں نہیں کی؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ آپ تقلید کرتے ہیں، صحابہ کرام نے تقلید کیوں نہیں کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو درخت ہوتا ہے نہر کے بالکل اوپر لگا ہوتا ہے، کیا اس کو کھالے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو کھالے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نہر سے اتنا قریب ہے کہ نہر سے وہ ڈائریکٹ وہ پانی کو جذب کر رہا ہے۔ لیکن جب کہ اس کے برعکس کو 10 کلومیٹر دور ہمیں نہری پانی چاہیے ہو تو وہ نہر چھلانگ لگا کے خود اس کھیت میں نہیں جا سکتی، بلکہ ادھر ہمیں کھال بنائیں گے، ادھر پائپس لگائیں گے جن کے تھرو پانی جائے گا، کسی واسطے کی ضرورت ہوگی۔ بالکل صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے ڈائریکٹ فیض لیتے تھے، ان کو کسی امام کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر تو صرف صحابہ ہیں اور حضور کی ذات اور رب العالمین۔ لیکن چونکہ ہم حضور کے دور سے بہت دور ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہم بہت زیادہ دور ہیں، جس وجہ سے ہمیں کسی نہ کسی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ واسطہ کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہلاتا ہے، وہ امام مالک کہلاتے ہیں، امام شافعی کہلاتے ہیں، اور کبھی امام احمد بن حنبل کہلاتے ہیں، جنہوں نے جس کو مانا وہ مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی کہلوائے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو ہے نا انہوں نے ڈائریکٹ فیض لیے، ان کو کسی امام کی ضرورت نہیں، انہوں کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ تقلید کی ضرورت ہمیں ہے جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت زیادہ دوری اختیار کی۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک سامنے ہے تو ہم خود اس میں سے سارا کچھ دیکھ لیں گے، ہم خود سارا کچھ سرچ آؤٹ کر لیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمین کے اندر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تیل بھی ہے، کاپر بھی ہے، ہر طرح کی دھات ہے، پتہ ہے، تو کیا آپ خود اس سے ہاتھ سے نکال لیں گے؟ آپ کو کسی واسطے کی تو ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر بھی ڈھونڈنی تو پڑے گی کہ نہیں؟ لیکن کسی بندے میں اہلیت ہی نہ ہو۔ اب کئی ایسے ممالک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت سے دی ہے، لیکن ان کے پاس ایسی معدنیات سے مالا مال کیا ہے، لیکن ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو نکال سکیں۔ تو نکالنے کے لیے پھر جو ممالک کے پاس ٹریننگ ہے، جو ممالک کے پاس صلاحیت ہے، وہ ادھر سے نکالتے نہیں ہیں۔ تو جب زمین سے کوئی چیز نکالنی ہو تو عام بندہ نہیں نکال سکتا، تھوڑی صلاحیت والا نہیں نکال سکتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے دین اسلام ہے، یہ قرآن مجید ہے، قرآن پاک میں ہر طرح کا خزانہ موجود ہے۔ جب زمین سے کوئی نہیں نکال سکتا تو اس میں سے کوئی کیسے نکال سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو یاد کرنا آسان فرمایا، سمجھنا آسان نہیں فرمایا۔ جو سمجھنا چاہے اس کو کسی امام کے پاس جانا پڑے گا، اس کو علم سیکھنا پڑے گا، پھر جا کے وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ سارا میں نے آپ کے سامنے لیکچر دی، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے جو باتیں پوچھنی ہیں، جو سوالات پوچھنے ہیں، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے۔ ہماری یہ اسلامک اور میڈیکل کی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے، لائک اینڈ شیئر کیے۔ جزاک اللہ۔